اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، جماعت دوہم سے تعلق رکھنے والے دوسرے موضوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ موضوع ہے جماعت دوہم حصہ نثر، اردو ادب میں عید الفطر، اور اس ویڈیو میں ہم اس سبق کے اہم نکات کے ذریعے سبق کی مکمل تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی اس سبق کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر مشقی سوالات کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اردو ادب میں عید الفطر، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی، جماعت دوہم سے تعلق رکھنے والے۔ اس موضوع پر ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں سبق اور مصنف کا تعارف اور پیراگراف کی تشریح کا طریقہ کار جو ہے وہ ہم واضح کر چکے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اہم نکات کی وضاحت کے ساتھ مشقی سوالات کا سلسلہ چلائیں گے اور مشقی سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو ادب میں عید الفطر اس سبق کے کچھ اہم نکات کی مدد سے ہم سبق کو سمجھ لیتے ہیں۔ اہم نکات پہ ذرا توجہ دیجئے۔ اردو شاعری میں عید کا مقام، عید پر شاعری کے موضوعات کیا ہیں، خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے نوحے، الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر، اقبال کی عید سے متعلق شاعری، اور عید الفطر اور مسلم کلچر۔ تو ہم ذرا ان نکات کو سمجھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس میں میں نے اپنے گزشتہ اس میں بتایا تھا ویڈیو میں کہ ڈاکٹر وحید قریشی نے اس سبق میں، اس مضمون میں عید الفطر کو خاص طور پر موضوع بنایا ہے اردو ادب کے حوالے سے، چاہے وہ نثر ہو یا شاعری ہو۔ مختلف ادیبوں اور شاعروں نے عید الفطر کو کس طریقے پر دیکھا اور کیسے انہوں نے اپنی شاعری اور اپنے ادب کا اس کو موضوع بنایا۔ تو دیکھیں، اردو کی غزلیہ شاعری میں سب سے پہلے جو نقطہ بیان کیا گیا ہے، عید کا مقام کیا ہے۔ تو عید کا مقام یہی ہے کہ عید کا چاند، ہلال عید، اور پھر ہلال و ابرو، یعنی یہ جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں آنکھوں کے اوپر، ان کو کمان کی صورت کہا گیا، ہلال کی صورت کہا گیا۔ محبوب کے یعنی ابرو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پھر محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں، یہ عید الفطر کے پہلے موضوعات تھے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ، اس سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں رہی ہیں وہ عید کا موضوع رہی ہیں، عید کے موضوعات سے ان کا تعلق رہا ہے، جو پہلے پیش کی جاتی رہی ہیں اردو ادب میں۔ تو خاص طور پر شاعری میں اور خاص طور پر غزل میں، کیونکہ غزل میں سب سے اہم موضوع جو ہوتا تھا وہ محبوب کے متعلق ہی شاعری ہوتی تھی۔ تو اس لیے محبوب سے متعلق جو شاعری ہوتی تھی اس میں بھی عید الفطر کو اس سے جوڑ دیا جاتا تھا، عید کو جوڑا جاتا تھا، عید کے چاند کو بیان کیا جاتا تھا، اور پھر محبوب کی تعریف کرتے ہوئے ہلال کی تعریف کی جاتی تھی، ہلال کو جوڑا جاتا تھا، اور پھر عید کے روز محبوب سے ملاقاتوں کو موضوع بنایا جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ تو ہے 1857 سے پہلے کی بات، کہ جب غزل کا ایک مقام تھا، غزل میں صرف عشق و عاشقی اور حسن عشق کے معاملات ہی پیش کیے جاتے تھے۔ 1857 یعنی 1857 کے بعد، جب یعنی جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد اردو شاعری میں ایک طرح سے وسعت پیدا ہونے لگی، اور پھر نظموں کی طرف توجہ تیز ہوئی۔ تو غزل سے ہٹ کر نظموں میں پھر عید کا موضوع جب اپنایا گیا تو اس میں بہت سی چیزیں پیش کی گئیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا جو سبب ہے، عید الفطر پر یعنی کثیر تعداد میں جو نظمیں لکھی گئیں، ان کا سبب یہی ہے
کہ شعراء اور ادیبوں نے جب ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں تھیں ان کو اجاگر کرنا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی فکر کو پیش کیا، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو عید الفطر کے حوالے سے پیش کیا۔ اور پھر جب عید الفطر کو موضوع بنایا تو یہ موضوع صرف عید الفطر تک، یعنی عید کے تہوار تک، ایک محض تہوار تک محدود نہیں رہا، بلکہ اور زیادہ پھیلتا چلا گیا۔ تو عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ یعنی اب جو عید الفطر ہوتی تھی وہ صرف ایک تہوار کی حیثیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کو اور زیادہ پھیلا دیا گیا اس موضوع کو۔ موضوعات یعنی جیسے صحن عیدگاہ میں ملاقات، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جو ہے گھر کے اندر عید ملن پارٹیاں اور عید ملن تقریبات، یہ یہاں تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں اس کو لا کر دکھا دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور شعراء اور ادیبوں نے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کیں اور اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے آگے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کماری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، اتنے سارے موضوعات ہیں جن پر لکھا گیا، عید الفطر کے حوالے سے لکھا گیا۔ تو رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید، یہ سارے، اور پھر عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل اور حالات سے بھی منسلک دکھائی دیتی ہے۔ جیسے خواجہ حسن نظامی نے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی کے حالات بیان کیے، ان کی غربت بیان کی، ان کا محلات سے نکلنا اور پھر غربت کی حالت میں عید الفطر منانا، عید الفطر جب آتی ہے تو یہ یعنی خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے نوحے لکھے تو اس میں بھی عید الفطر کا ذکر کیا شہزادوں اور شہزادیوں کے حوالے سے۔ اسی طرح سر سید احمد خان کا ذکر کیا گیا یہاں پہ، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بھی بیان کیا اور اس کے ساتھ ان کی غربت کے نقشے بھی تفصیل سے بیان کیے۔ سر سید احمد خان نے یعنی مضامین میں مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے جو مضامین لکھے۔ اسی طرح حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، گزرے ہوئے زمانے، گزرے ہوئے عظیم دور کی ایک یاد کو عید کو یعنی عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ ان کا یہ مضمون جو ہے، ان کی یہ جو لکھی ہوئی تحریر ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماہ غریباں کوئے تو، یہ اس طرح کے موضوعات دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہی غدر دہلی کے افسانے اور بیگمات کے آنسو میں یہ ساری تحریریں موجود ہیں، جس میں انہوں نے شہزادوں کی انتہائی قسم پرسی اور غربت کے حوالے سے جو عید گزارنے کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ ان نثر پاروں میں یہ جو یعنی نثری تحریریں ہیں، اس کے اثرات ہماری شاعری پر بھی پڑے، اور الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر، تہنیت کہتے پیغام کو، تو عید الفطر کا پیغام کے نام سے جو تہنیت عید الفطر کے نام سے جو نظم لکھی انہوں نے، اس میں خوشی کے جذبے کی عکاسی بھی کی ہے، خوشی کا جذبہ بیان کیا ہے، پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار کے طور پر بھی بیان کیا ہے۔ مذہبی قدر ایک ویلیو ہے، ہماری اسلامک ویلیو، ٹھیک ہے جی، تو مذہبی اقدار سے بھی اس کو ہم آہنگ کیا۔ اس نظم کے اندر انہوں نے جو خیالات پیش کیے، جو احساسات پیش کیے، مثلاً وہ کہتے ہیں مہ سیام گیا اور روز عید آیا۔ مہ سیام یعنی روزوں کا مہینہ گزر گیا اور اب عید کا دن آ گیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا۔ عید ویسے بھی خوشی کا نام ہے، خوشی کا دوسرا نام عید ہے، تو خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کو بڑی خوشی ملتی ہے عید کے دن، تو خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے، یعنی روزہ داروں نے اپنے خدا کا شکر ادا کیا کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا، کہ آج روزے رکھنے کی وجہ سے آج ہمیں یہ اتنا بھرپور انعام ملا ہے عید کی خوشی میں، عید کے صورت میں۔
تو ایک یہ تہنیت عید الفطر کے موضوع پر لکھی گئی نظم میں الطاف سنہالی نے یہ بیان کیا۔ اسی طرح اقبال کے ہاں جو عید کے موضوع پر لکھا گیا، ہلال عید صرف ہمیں خوشی ہی نہیں فراہم کرتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے، ہمارا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ کس طرح سے ہلال عید یعنی عید کا چاند جب دکھائی دیتا ہے تو صرف ہمیں خوش نہیں کرتا بلکہ ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ کس طرح سے یتیموں کی عید کے بارے میں اقبال نے اس رویے کی عکاسی کی ہے۔ یتیموں کی عید اس نظم میں انہوں نے جو اپنے احساسات بیان کیے ہیں اور جس پر بہت سے نثر نگاروں نے بھی لکھا اعتراضات کیے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ یاد طفلی یہ ایک الگ سے نظم ہے علامہ اقبال کی، جس میں علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اے مہ عید بے حجاب ہے تو، علامہ فرماتے ہیں اے عید کے چاند آج تو بے پردہ ہے، بے حجاب ہے تو، بے پردہ ہے، حسن خورشید کا جواب ہے تو، یعنی تو سورج کے حسن کا، سورج کی خوبصورتی کا تو ایک جواب ہے، تو خود خوبصورت جواب ہے۔ تو کمند غزال شادی ہے، کمند رسی کو کہتے ہیں، غزال ہرن کو کہتے ہیں اور شادی خوشی کو کہتے ہیں، یعنی خوشی کے ہرن کی تو رسی ہے کہ جس کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، یعنی خوشی ہے، سراسر خوشی ہے۔ لذت افزائے شور طفلی ہے کہ بچپن میں جس طرح شور مچ جاتا ہے عید کی وجہ سے کہ عید کا چاند دکھائی دیا، عید کا چاند دکھائی دیا، تو وہ جو ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے ان کو دیکھ۔ تو مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ موضوعات کیا ہیں؟ دیکھیے 3 موضوعات ہیں۔ اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، یعنی عید کا چاند جب دکھائی دیتا ہے تو کیا کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوسرا، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، یعنی انسان کی ذاتی خوشی کیا ہوتی ہے اس سے وابستہ، اور پھر اس کے ساتھ خارجی حالات کیا ہوتے ہیں باہر کے۔ اور تیسرے نمبر پر تیسرا جو اہم موضوع ہے وہ ہے کہ ہلال عید کو یعنی عید کے چاند کو ملی عزائم کی علامت، ہماری پوری قوم کے عزم اور حوصلے کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ یہ 3 موضوعات ہیں جو ہماری شاعری میں اور نثر میں اور اردو ادب میں یہ اپنائے گئے ہیں اور ہماری شاعری کے خاص طور پر بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو حفیظ جالندھری، اب شاعری میں ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کن کن شعراء نے کس انداز سے عید الفطر کو موضوع بنایا۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں چاند جب عید کا نظر آیا، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا۔ چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسماں پر ہوائیاں چھوٹیں، ہوائیاں اڑنا جسے کہتے ہیں، ہوش اڑ جانا، ہوائیاں چھوٹنا، ہوش اڑ جانا، آسمان پر ہوائیاں چھوٹی، آسمان کے خود ہوش اڑ گئے، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، یعنی نقارے جسے کہتے ہیں، نوبتیں یعنی اعلانات ہونے لگے کہ کل عید ہے، اس طرح سے نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ یہ عید کے چاند کی خوشی میں یہ مناظر دکھائی دے رہے ہیں کہ مسجدوں میں باقاعدہ اعلان ہونے لگے کہ کل عید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کے مناظر دیکھنے کو ملے، ہر کوئی ایک دوسرے کو سلام اور مبارکباد دینے لگا۔ ایک اور شاعر عبد المجید سالک، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، یعنی عید کے چاند کی آسمان پر اب آمد ہے، آسمان پر وہ دکھائی دینے لگا ہے، جو راحت نظر امت محمد ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوشی کا باعث ہے۔ ہزار شکر کے مسلم ہے شاد آج کے دن، یعنی اس پر لاکھ شکر کہ آج تمام مسلمان خوش ہیں، شاد ہیں، خوش ہیں، سبھی جہان میں ہے بامراد آج کے دن، کہ اس پوری دنیا میں، پورے جہان میں سب بامراد ہیں، سب کی مرادیں بر آئیں، پوری ہو گئیں۔ جی اسی طرح طالب الہ آبادی کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے، یعنی یہ اے ہلال عید، اے عید کے چاند، تیری وجہ سے آج جتنے بھی روٹھے ہوئے مسلمان ہیں وہ سب آپس میں
بھائی بھائی بن جائیں، مان جائیں، محبت کرنے لگیں، اور جو جھگڑے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ یہ یعنی ایک دعا کی جا رہی ہے اس میں۔ تو مختلف شعراء کرام نے عید کو موضوع بنایا اور بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا عید الفطر کے چاند کو۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض اچھل کود کرنے کا نام نہیں ہے، تہوار کا نام نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، اور جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو نہ صرف ایک سمت ملتی ہے بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ بھی بہت گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ جی عزیز ساتھیو، اس میں یہ سارے نکات تھے جو ہم نے بیان بھی کیے، خاص طور پر یہ جو اردو شاعری میں عید کا مقام تھا اور مختلف شعراء کرام کے کلام کا تذکرہ کر کے وہ بات کی گئی۔ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر، اقبال کی عید سے متعلق شاعری، یا پھر حفیظ جالندری، عبد المجید سالک اور طالب الہ آبادی کی شاعری کا تذکرہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو تھا سبق کے اہم نکات کی مدد سے سبق کو سمجھنے کی ایک کوشش تھی۔ آگے چلتے ہیں جی مشقی سوالات کی جانب، اور سب سے پہلا سوال دیکھیے کہ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب دیکھیے کہ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ مصنف نے عید کے بار بار آنے والے اس موقع کو محض خوشی کے طور پر منانے اور اچھل کود کرنے کی بجائے ہماری مذہبی اور ثقافتی اقدار سے منسلک کیا ہے، جوڑا ہے، ہماری مذہبی اقدار سے، ثقافتی اقدار سے۔ مسلمانوں کا یہ تہوار ان کی ایک تہذیبی اکائی بن کر معاشرتی زندگی میں بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ تو تہذیبی اور دینی زندگی سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے عید الفطر کا۔ یہ صرف اچھل کود کرنے یا تہوار منانے یا خوشی منانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری مذہبی اقدار کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے، عید الفطر کا چاند یا عید الفطر کی خوشی۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اسی سوال کا سوال نمبر 1 کا بے جز دیکھیں، عید الفطر پر نظموں میں شعراء کرام نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں، یعنی کیا کیا فکر اس میں نظر آتی ہے۔ شعراء کرام نے عید کی نظموں میں نئی نئی باریکیاں پیدا کیں اور اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ یہ موضوعات محض عیدگاہ کے صحن میں ملاقات اور گھر والوں سے عید ملنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ ان موضوعات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ جو ہم نے شروع میں آپ کو مختلف موضوعات بیان کیے ہیں، وہ سارے موضوعات یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ نئی نئی باریکیاں پیدا کی اور ادبی خوشی کے سے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ تو عیدگاہ میں ملاقات یا پھر گھر والوں سے عید ملنا، اس سے ہٹ کر ہماری یعنی ان موضوعات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح اگلا سوال دیکھیے جیم جوز، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نقطہ اجاگر کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی نے غدر دہلی کے افسانے اور بیگمات کے آنسو میں خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، نوحے کہتے ہیں ایسا کلام، ایسی بات جس کو پڑھ کر رونا آئے، ٹھیک ہے جی، نوحہ ماتم یعنی نوحے لکھے ہیں۔ ان میں دولت اور عزت سے محروم ہو جانے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا نقطہ اجاگر کیا ہے۔ غربت، تنگ دستی، تنگ حالی، ٹھیک ہے جی۔ تو عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے جو نقطہ اجاگر کیا ہے وہ ہے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنا، یہ اہم نقطہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سوال نمبر 1 کا دال جو دیکھیں، اردو شعراء کرام نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں یا موضوعات کے نام لکھیے۔ اب 3 موضوعات وہ جو ہم نے بیان کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق درج ذیل موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی اول عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، اور تیسرا ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس یا بنیاد کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اردو شعراء کرام نے ہر دور میں
عید الفطر کو موضوع کیوں بنایا ہے؟ یہ سوال نمبر 2 ہے، 2016 میں یہ بورڈ کے امتحانات میں بھی آ چکا ہے۔ اردو شعراء کرام نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع کیوں بنایا ہے؟ تو ڈاکٹر وحید قریشی ذکر کرتے ہیں کہ عید الفطر ایک ایسا تہوار ہے جو مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار اور روایات پر مشتمل ہے۔ اردو شعراء کرام نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع کیوں بنایا؟ ہر دور میں تو یہ مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار اور روایات پر مشتمل عید الفطر ایک تہوار ہے۔ شاعری میں اس تہوار کو موضوع سخن بنانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اردو شاعری میں ابتدا میں عشق و عاشقی جیسے موضوعات کو زیادہ جگہ دی جاتی تھی، ہلال و ابرو کی بات کی جاتی تھی، حسن و عشق کے معاملات ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابتدا میں عشق و عاشقی ہوتی تھی اور رخ محبوب کا تذکرہ کر کے عید الفطر کے حوالے سے ہلال عید، ہلال و ابرو اور محبوب سے عید کے روز ملاقاتیں ان کی شاعری کا موضوع بنتی رہی ہیں۔ اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی اور جدید نظم نگاری کا آغاز ہوا، یہ 1857 کے بعد کی بات ہے، جنگ آزادی کے بعد۔ تو غزلوں کے ساتھ ساتھ نظموں میں بھی عید الفطر کے موضوعات کو اپنایا گیا، نظموں میں کثیر تعداد میں نظمیں لکھی گئیں، اور یوں اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور اس حوالے سے ہم تذکرہ مختلف شعراء کرام کے کلام کا کر چکے ہیں جی۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ عید کے موضوعات پر علامہ اقبال نے بھی شاعری کی ہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اے مہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو۔ یہ اس شعر کے ذریعے سے اس سوال کا جواب آپ کو مل رہا ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، مہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ تو مصرع مہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ مصرع مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ ان کی نظم تہنیت عید الفطر میں، یعنی عید الفطر کا پیغام، تہنیت عید الفطر میں وہ عید کو مذہبی اقدار سے ملاتے ہوئے کہتے ہیں، مہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ پورا قطعہ ہے، آپ مطلب ہے کہ بہتر تو یہ ہوگا کہ پورا قطعہ ہی آپ لکھ لیں، پورے 4 مصرے ہی آپ یاد کر لیں تاکہ آسانی رہے آپ کو سوال کا پورا جواب دینے میں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ تو عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید ملاقاتیں اور اس کے متعلقات بہت اہم رہے ہیں۔ تو عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے بہت گہرا تعلق ہے، یعنی جو شروع میں شاعری ہوتی رہی ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس چیز سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب لکھیں۔ مصنف نے عید الفطر کو تہوار کے علاوہ مسلمانوں کی فکری زندگی کے خد و خال اور اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری سے منسلک کیا ہے۔ مصنف ڈاکٹر وحید قریشی نے مضمون اردو ادب میں عید الفطر کو تہوار کے علاوہ مسلمانوں کی فکری زندگی کے خد و خال اور اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری سے منسلک کیا ہے، یعنی حوالہ آپ دے دیں گے سبق کا بھی اور مصنف کا بھی، تو وہ ایک طرح سے اچھا ہو جائے گا۔ عید الفطر کا موقع صرف خوشی کے طور پر منانے اور اچھل کود کرنے کی بجائے ہماری مذہبی اور ثقافتی اقدار کا بھی حامل ہے۔ جی جناب، آگے دیکھیے، یہاں پہ ہم اپنے ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ تمام سوالات آپ کی آسانی کے لیے تحریری طور پر پیش کیے گئے، تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سارا سمجھ چکے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیو میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔